بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی فار ہوم میں آج ہم ایک ڈیلیوژن ڈسکس کر رہے ہیں جس میں پیشنٹ سمجھتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ جو لفظ ہے ڈیلیوژن کا، اس کو اتنا سیریسلی نہیں لینا، یعنی اس کو فیل ایسے ہوتا ہے، اس کی امیجنیشن ایسی ہوتی ہے، اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، اس کو بالکل ایسے لگتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا، اور اس لیے وہ انٹرویو نہیں دیتا، اس جاب پہ نہیں جاتا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتا ہے، ایڈمیشن نہیں بھیجتا کہ میں اگر ایگزام دوں گا تو پاس نہیں ہو سکوں گا، ہر دفعہ ڈیلے کرتا ہے، سپلیمنٹری لے لیتا ہے، بار بار ایگزام دیتا ہے، بار بار ایگزام کی نہیں دیتا، یعنی ایگزام چھوڑتا رہتا ہے، کسی بھی کمپٹیشن اور مقابلے والی فضا میں جانے سے بچتا ہے۔ کہیں کوئی کسی گورنمنٹ آفس میں یا کسی ایسی جگہ جانا ہے جہاں کوئی کام کرانا ہے، نکلوانا ہے، وہ کہتا ہے کوئی فائدہ نہیں، لوگوں نے نہیں کرنا۔ یہ چیز اگر رچ بس جائے تو انسان کے کانفیڈنس کو بہت شیک کرتی ہے، وہ انسان عملی زندگی میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جب ہر چیز پہ یہ بیٹھا ہے سوچ کے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس، سیلف اسٹیم نام کو نہیں رہتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے، بچپن میں اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، ماں باپ اس کو کہتے ہیں نہیں یار کوئی فائدہ نہیں اس کو بھیجنے کا، اس نے کام خراب ہی کرنا ہے، یہ پانی لانے کی بجائے جگ توڑ کے ہی آئے گا، اس کو کہیں لینے کے جاؤ کچھ بھیجو گے تو یہ بھول بھل کے آ جائے گا، اس سے تو فائدہ نہیں ہے کام کرنے کا، میں خود ہی کر لوں۔ اس طرح کے جملے ہم کرتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں اپنے بچوں کو، جس کی وجہ سے ان کا سارا کانفیڈنس، اپروچ بالکل ہی نیگیٹو پریشانی پریشانی کی طرف ہو جاتی ہے۔ کنسیپٹ یہ آ جاتا ہے ان کے ذہن میں، کیونکہ ہم نے بار بار کہا ہوتا ہے اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بھائی کو، دوست کو، اسٹوڈنٹس کو، ایون سٹاف میں آفس والوں کو، بھئی اس کو بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ کام خراب کر کے ہی آئے گا، اس سے تو بہتر ہے میں خود کر لوں۔ جب یہ فکرے بار بار سنتا ہے، جب ہم اس کو کہہ کہہ کے اس کے اندر پختہ کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے اندر یہ فضا بن جاتی ہے، اور یہ چیز ایسی رچ بس جاتی ہے، ہر کام میں اس کو لگتا ہے کہ میں نے تو فیل ہی ہونا ہے۔ فیل ڈزنٹ مین اونلی کہ وہ کام یا امتحان میں فیل ہونا ہے، ہر کام میں، کسی کام میں، بینک میں جانا ہے تو نہیں میں نہیں کر سکتا، وہاں یوں ہوتا ہے یا وہاں یہ ہوتا ہے، کسی ٹیچر سے جو آ کے بات کرنی ہے انہوں نے نہیں ماننی میری بات، وہ سنتی نہیں ہے پہلے۔ اسی طرح کسی بھی آفس میں، کسی بھی کام میں، کسی بھی سچویشن میں ان کو بھیجو تو وہ جانے سے کتراتے ہیں، بچتے ہیں، کیونکہ کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کی ہومیوپیتھک میں، لٹریچر میں، ریپیٹری میں 3 دوائیاں ہیں، تینوں کی تینوں بڑی زبردست ہیں۔ اس کے لیے چونکہ یہ ویڈیوز ہومیوپیتھک ڈاکٹرز بھی دیکھتے ہیں، تو اس لیے میں ان کے لیے سہولت کے لیے بتا دیتا ہوں ساتھ، پھر میں اپنا تجربہ بتاؤں گا۔ جو لوگ ہومیوپیتھی پریکٹس نہیں کرتے یا ہومیوپیتھی سے زیادہ آگاہی نہیں رکھتے، ان کے لیے میں دوائی اور اس کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے میں ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے لیے بتا دوں کہ اس کے لیے لٹریچر میں 3 دوائیاں ہیں۔ ایک ہے ایناکارڈیم، دوسری ہے ارجنٹم نٹریکم، اور تیسری میڈیسن وہ ہے جو میرے تجربے میں بہت کامیاب ہے، اس کا ذکر میں آگے کرتا ہوں۔ اس میں کیا ہوتا ہے لکھا ہوا لٹریچر میں، مائنڈ چیپٹر میں ڈیلیوژن کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے سکسیڈ دیٹ ہی ول ناٹ، ڈز ایوری تھنگ رانگ، یہ روبرک ہے، علامت ہے، سمٹم ہے ریپیٹری میں، مائنڈ چیپٹر کے اندر، مائنڈ چیپٹر کے اندر ڈیلیوژن میں۔ ڈیلیوژن کے لفظ پہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سائیکالوجی کا نہیں ہے لفظ، یہ ہے کہ انسان سمجھتا ایسے ہے، اس کو ایسے لگتا ہے، اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے، ایسا ہوگا نہیں یا نہیں ہوگا یہ ایشو نہیں ہے کہ وہ فیل ہوگا، اس کو ایسے لگتا ہے۔ کسی انسان کے اندر یہ کیفیت رچ بس جائے اور اس کی زندگی میں رکاوٹ پیدا کرے، وہ آگے نہ بڑھ سکے، اپنے روٹین کے کام نہ کر سکے، تو پھر یہ ڈیلیوژن ہی ہے نا، آخر ساری دنیا کرتی پھرتی ہے، وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ بل جمع کیوں نہیں کرا سکتا؟ لائن میں ہی لگنا ہے نا۔ وہ ٹیچر کو یہ کیوں نہیں کہہ سکتا یا کیوں نہیں کہہ سکتی یہ بات یوں ہے یوں ہے؟ اسی طرح اپنے سسرال میں، اپنے رشتہ داروں میں بچیاں، خواتین کیوں نہیں کہہ سکتی؟ کہہ سکتی ہیں،
لیکن ان کو لگتا ہے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے تجربے میں جو دوائی بہت کامیاب ہے، مور دین 70% پیشنٹس کو واضح فائدہ دیتی ہے، ان کا کانفیڈنس بہتر ہو جاتا ہے، سیلف اسٹیم امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہے، اگر حالات بھی موافق ہیں۔ اگر وہی ماں باپ، رشتہ دار، ٹیچر، عزیز وہی ہیں اور وہی کہتے رہتے ہیں ہر وقت اس نے تو کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو ککھ پتہ نہیں، اس نے کچھ بھی نہیں کرنا، اس نے تباہی کرنی ہے، تو پھر ان کو ظاہر ہے مینٹیننگ کاز موجود ہے، جس نے خراب کیا تھا وہ خراب کرنے کے حالات بھی اسی طرح موجود ہیں، تو جو تھوڑا بہت بہتری آئے گی، سرائکی میں ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس رگا آئے گا، کرنٹ آئے گا، تو اس کرنٹ کو فوراً پھر بیٹری سے ڈسکنیکٹ کر دیا جائے گا۔ بہرحال پھر بھی اس کے ساتھ صرف یہ نہیں ہوتا کہ یہ ایموشنز ہیں، کانفیڈنس ہے، اس کے علاوہ بھی اس انسان کو بہت دقتیں، پریشانیاں ہیلتھ کی، فزیکل، ایموشنل لیول پہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ بارائٹا کاب، بارائٹا کاب 200 صبح دوپہر رات 10-12 دن دینے سے اس انسان کے اندر جو پرابلم اور بھی ہوتے ہیں فزیکل لیول کے، کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مائنڈ رکا ہوا ہو سکتا ہے، وہ بھی اوورآل ہیلتھ کی بھی، کانفیڈنس کی بھی بہتری شروع ہو جاتی ہے۔ اگر پرابلم بہت پرانے ہیں، انسان بڑا ہو گیا ہے، پیتھولوجی ڈیپ ہو چکی ہے، اور بھی سائیکولوجیکل ایشوز بہت ہو چکے ہیں، پھر اس انسان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹریٹمنٹ ایک باقاعدہ آرٹ ہے، وہ پراپرلی کون سی پوٹینسی دوا کس کو دی جائے، کتنا عرصہ دی جائے، کب روکی جائے، پھر اس کے بعد کون سی دوا دی جائے، وہ پروسیس کرانا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ تھینک یو۔